السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسی چیز ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارے اعمال ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جو ہمارے اندر جاتی ہے، یعنی ہمارا کھانا پینا۔ اس پر ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہماری سوچ، ہماری طبیعتیں، یا جس قسم کی انرجی ہمارے اندر آتی ہے، یا جس قسم کی نیچر ہماری بنتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں۔ آج تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ فوڈ کھاؤ گے تو انسان ہائپر ہو جاتا ہے، یہ فوڈ کھاؤ گے تو انسان سست ہو جاتا ہے، اور اگر آپ یہ فوڈ کھائیں گے تو آپ کو موٹاپا آ جائے گا۔ سائنس نے تو یہ ساری چیزیں اب ڈسکور کی، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرماتے ہیں، اے لوگو کھاؤ جو زمین میں ہے، لیکن دو شرائط کے ساتھ، یعنی پہلی شرط کہ وہ حلال ہو، اور دوسری شرط کہ وہ طیب ہو۔ اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ آف کورس آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسلمان سے ہی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کیونکہ مسلمان ہی حلال کھاتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں اللہ نے مخاطب کیا ہے پوری انسانیت کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایڈریس کرتا ہے پوری انسانیت کو، پوری ہیومینٹی کو۔ اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ کون سا ایسا مذہب ہوگا جو سارے انسانوں کا ہمدرد ہوگا، صرف اپنے ماننے والوں کا نہیں۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم صرف یہ کھایا کرو، باقیوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہے، باقی جہاں چاہیں مرضی جائیں اور جو مرضی کھائیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بھلائی رکھی، کیونکہ یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے، اور پھر اسی کھانے پینے سے ہمارے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ اور اس لیے نان مسلمز کو بھی کہا گیا کہ تم اچھا ہی کھاؤ، جو بھی زمین میں ہے وہ تمہارے لیے بھی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مانتے نہیں، تمہیں میں نے نہیں کھلانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ جو تجھ پر ایمان لائے ان کو دنیا میں یہ سارے پھل اور رزق دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ سب کے لیے ہے، اس دنیا میں سب کے لیے ہے، لیکن آخرت میں یہ نعمتیں سب کے لیے نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں اپنے کھانے پینے میں حلال اور پاکیزہ چیزیں چوز کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ ایز اے مسلم تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، لیکن طیب یعنی پاکیزہ چیزیں کون سی ہوتی ہیں، ان کا ذکر میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کروں گی۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا اور کوشش کریں کہ اپنے رزق کو حلال بنائیں۔ جزاک اللہ۔